السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم لوگ آج کی اس ویڈیو میں انوار شریعت میں نماز کی سنتیں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں نماز کے واجبات بتا چکا ہوں اور اس سے پہلے نماز کے فرائض بھی بتا چکے ہیں۔ نماز کے فرائض، نماز کی شرطیں اور اصطلاحات شرعیہ، یہ سب ہمارا پہلے سبق گزر چکا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ان سب ویڈیو کو نہیں دیکھیں تو آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا پلے لسٹ کا، وہاں سے آپ پورا انوار شریعت دیکھ سکتے ہیں اور مسائل سیکھ سکتے ہیں۔ یہ نماز کے ہمارا بیان چل رہا تھا، تو نماز کی سنتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے۔ آپ لوگ مکمل ویڈیو دیکھیں، ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوست احباب میں ثواب جاریہ کی نیت سے شیئر کیجئے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی سنتیں۔ سوال: نماز کی سنتیں بیان فرمائیے۔ جواب: نماز کی سنتیں یہ ہیں: تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا، اور یعنی اللہ اکبر جو کہتے ہیں شروع میں نماز ہاتھ باندھنے کے لیے، تو اللہ اکبر کہنے کے وقت ہاتھ اٹھانا اور ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر چھوڑنا، یعنی جیسے ہاتھ کی انگلی ہے اسی طرح چھوڑنا، موڑنا نہیں۔ بوقت تکبیر سر نہ جھکانا، یعنی اللہ اکبر کہتے وقت سر کو جھکا کر کے نہیں کہنا، اور ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ کا قبلہ رو ہونا۔ یہ پیٹ سمجھیے، یہ پیٹ ہے ہتھیلی کا اور یہ پیٹ ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ بوقت تکبیر تحریمہ کہتے وقت، اللہ اکبر کہتے وقت انگلیوں کے پیٹ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، ایسے قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، موڑنا نہیں چاہیے۔ تکبیر سے پہلے دیکھیے، تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھانا۔ اسی طرح تکبیر قنوت و تکبیرات عیدین میں کانوں تک ہاتھ لے جانے کے بعد تکبیر کہنا۔ پہلے کانوں تک ہاتھ لے جائیے، اس کے بعد اللہ اکبر کہیے۔ عورت کو صرف مونڈھوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، کانوں تک نہیں، عورتوں کو۔ امام کا اللہ اکبر کہنا، سمع اللہ لمن حمیدہ اور سلام بلند آواز سے کہنا، یہ بھی سب سنتیں ہیں۔ بعد تکبیر، تکبیر کے بعد دیکھیے، بعد تکبیر ہاتھ لٹکائے بغیر فوراً باندھ لینا۔ جب اللہ اکبر کہہ لیے تو اس کے بعد ہاتھ کو نہیں چھوڑنا ہے، ڈائریکٹ باندھ لینا ہے ناف کے نیچے۔ بعد تکبیر ہاتھ لٹکائے بغیر فوراً باندھ لینا۔ مرد حضرات ناف کے نیچے باندھیں گے اور عورتیں سینہ کے نیچے باندھیں گے۔ ثنا پڑھنا، تعوذ پڑھنا، سبحانک اللہم بحمدک، اس طرح جو ہے پہلے نماز کے طریقہ میں سارا ڈیٹیل کے ساتھ مکمل بتا چکا ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے نماز کے ڈیٹیل جو ہے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں دیکھے ہیں، نہیں پڑھے ہیں، نہیں سیکھے ہیں، تو یہ ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گے، یہاں سے آپ ضرور سیکھ لیجئے نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز میں کیا کیا پڑھتے ہیں اس میں سب بتا چکا ہوں۔ دیکھیے، تو ثنا پڑھنا، تعوذ تسمیہ پڑھنا، تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آمین کہنا، اور ان سب کا آہستہ ہونا، یہ بھی سنت ہے، آہستہ پڑھنا۔ پہلے ثنا پڑھنا، پھر تعوذ اعوذ باللہ، پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پورا پڑھنا، اور ہر ایک کے بعد تو پہلے ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد تعوذ، اس کے بعد تسمیہ، اور ہر ایک کے بعد دوسرے کو فوراً پڑھنا، رکنا نہیں، وہاں پہ ٹھہرنا نہیں، بلکہ فوراً پڑھنا۔ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا، عظیم نہیں، عظیم، یہاں پہ واہ ہے، واہ، سبحان ربی العظیم کہنا، اور گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا، پاؤں کے جو گھٹنے ہیں اس کو ہاتھ سے پکڑنا ہے، اور انگلیاں خوب کھلی رکھنا، پکڑنا ہے مرد حضرات کو گھٹنوں کو، اور انگلیاں خوب کھلی رکھنا۔ عورت کو گھٹنے پر ہاتھ رکھنا اور انگلیاں کشادہ نہ رکھنا، انگلیاں کو کھول کر کے نہیں رکھنا بلکہ نارمل رکھنا، زیادہ عورتیں زیادہ نہیں، خوب پیٹ بچھا کر کے نہیں رکوع کرنا، عورتوں کو صرف نارمل رکھنا ہے۔ حالت رکوع میں پیٹ خوب بچھی رکھنا، مرد حضرات حالت رکوع میں پیٹ خوب بچھی رکھنا، حالت رکوع میں پیٹ خوب بچھی رکھنا، رکوع سے اٹھنے پر ہاتھ لٹکا ہوا چھوڑ دینا۔ رکوع سے اٹھنے میں امام کو سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا، مقتدی کیا کہیں گے؟ ربنا لک الحمد کہنا،
اور منفرد کو یعنی اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو منفرد کو دونوں کہنا یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد، یہ دونوں کہنا۔ یہاں پر اللہم ربنا لک الحمد بھی کہتے ہیں، ربنا لک الحمد بھی کہتے ہیں، اس طرح، اور منفرد کو دونوں کہنا۔ سجدہ کے لیے اور سجدہ سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا۔ سجدہ میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کہنا 3 بار۔ سجدہ کرنے کے لیے پہلے گھٹنا، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی زمین پر رکھنا۔ پہلے کیا کہتے ہیں، جب کھڑے تھے سجدہ کیسے کریں گے؟ سجدہ کرنے کے لیے پہلے گھٹنا، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی۔ پہلے گھٹنا، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی زمین پر رکھنا۔ اور سجدہ سے اٹھنے کے لیے پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنا زمین سے اٹھانا۔ سجدہ میں بازو کروٹوں سے اور پیٹ رانوں سے الگ ہونا، مرد حضرات، اور کتے کی طرح کلائیاں زمین پر نہ بچھانا، جیسے کتے بچھا دیتے اپنے پاؤں کو، پیر کو اور ہاتھوں کو، اس طرح ہم لوگ کو نہیں بچھانا ہے بلکہ کھڑا رکھنا، ٹھیک، اور کتے کی طرح کلائیاں، ہاتھ کی کلائیاں زمین پر نہ بچھانا، ٹھیک۔ عورت کا بازو کروٹوں سے، عورت کا بازو ہاتھ کروٹوں سے، پیٹ ران سے، ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دینا۔ اس طرح پورا چپک کر کے عورتیں سجدہ کریں گی زمین سے۔ دونوں سجدوں کے درمیان مثل تشہد کے بیٹھنا۔ پھر ایک بار سن لیجئے عورت کے بارے میں۔ عورت کا بازو کروٹوں سے، ٹھیک، پیٹ ران سے، ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دینا۔ دونوں سجدوں کے درمیان مثل پنڈلیاں، آپ کو معلوم ہے پنڈلیاں کسے کہتے ہیں، یعنی ران کے نیچے کا جو حصہ گھٹنا کے نیچے، اس کو پنڈلیاں کہتے ہیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان مثل تشہد کے بیٹھنا اور ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا۔ سجدوں میں ہاتھ کی انگلیوں کا قبلہ رو ہونا، قبلہ کی طرف، اور ملی ہوئی ہونا، کھول کر کے نہیں رکھنا، ملی ہوئی ہونا، اور پاؤں کی 10 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا، یہ بھی سنت ہے، یعنی انگلیوں کا قبلہ کی طرف مڑنا۔ دوسری رکعت کے لیے پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھنا۔ کیسے کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے؟ پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھنا۔ پنجوں کو زمین پر رکھ کر کے نہیں کھڑا ہونا، بلکہ پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کے اٹھنا۔ قاعدہ میں بایاں پاؤں بچھا دینا، یعنی تشہد کے لیے بیٹھیں گے پڑھنے کے لیے تحیات، تو اس وقت قاعدہ میں بایاں پاؤں بچھا کر دونوں سرین اس پر رکھ کر بیٹھنا، دونوں سرین اس پر رکھ کر بیٹھنا، ٹھیک، بایاں پاؤں بچھا کر کے۔ دائنا قدم کھڑا رکھنا، ٹھیک، دائنے قدم کی انگلیاں قبلہ رخ کرنا، دائنے قدم کی انگلیاں قبلہ رخ کرنا۔ عورت کو دونوں پاؤں داہنی جانب نکال کر بائیں سرین پر بیٹھنا، ٹھیک۔ عورتیں کیسے بیٹھیں گی؟ عورت کو دونوں پاؤں داہنی جانب نکال کر بائیں سرین پر بیٹھنا۔ داہنا ہاتھ داہنی ران پر، دائنا ہاتھ داہنی ران پر اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر رکھنا، یہ بھی سنتیں ہیں۔ اور انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑنا۔ شہادت پر اشارہ کرنا، اشہدو اللہ، ٹھیک، ایسے ہاتھ تھا تو ایسے اشہدو اللہ الہ الا اللہ پہ گرا دیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہلاتے رہتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، ایسے نہیں ہلانا چاہیے۔ تو کیا کریں گے؟ صرف شہادت پر انگلی پر شہادت پر اشارہ کریں گے اور الا اللہ پہ گرا دیں گے، ٹھیک۔ شہادت پر اشارہ کرنا۔ قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد، جب لاسٹ قاعدہ ہے تو تشہد کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنا، یہ سب سنتیں ہیں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بہت اہم معلومات حاصل کیے، نماز کی سنتیں جانیں، نماز میں یہ سب چیزیں سنتیں ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اللہ نے چاہا تو قرات کا بیان پڑھیں گے۔ قرات یعنی قرآن مجید کتنا پڑھنا ہے، کہاں کہاں پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، وہ سب انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔